السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے متقی۔ کہتے ہیں نا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ کام اختیار کرو اور ان کاموں کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو وہ کام کون کون سے ہیں؟ 10 کام ایسے ہیں، 10 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ 10 باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ہم متقی لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ 10 باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر عبادتیں تو ہماری ادا ہوتی رہیں گی، ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ان پر ثواب ملتا رہے گا، لیکن اللہ کے مخصوص اور اللہ کے قریب بندوں میں ہم شامل نہیں ہو پائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ کو ان 10 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا اور ان 10 باتوں کو آپ اپنے اوپر فرض کر لیں تاکہ آپ اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ 10 باتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، غیبت سے زبان کو روکنا۔ نمبر 2، بدگمانی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 3، مذاق اڑانے سے باز رہنا۔ نمبر 4، غیر محرم کی طرف نگاہ نہ کرنا۔ نمبر 5، سچ بولنا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر نظر رکھنا اور اللہ کے جو احکام ہیں ہمارے اوپر ان احکام کو پورا کرنا، جیسے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے ہیں، حج اگر فرض ہے تو حج کو کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے ان چیزوں سے رکنا، جو چیزیں حلال ہیں ان کو اختیار کرنا۔ نمبر 7، راہ حق میں مال کو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 8، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، یعنی آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بڑائی کو چاہتے ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں آپ کی تعریف ہو، آپ کے اندر غرور آ جائے، یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا بالکل نہ کریں۔ دنیا کے اندر بڑائی کی طلب اپنے اندر سے بالکل ختم کر دیں۔ اگر آپ غرور کرتے ہیں تو اس کو بالکل ختم کر دیں۔ نمبر 9، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا۔ اور نمبر 10، سنت اور جماعت پر قائم رہنا۔ سنت اور جماعت کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو فالو کرنا۔ تو یہ 10 کام ایسے ہیں جن کو کیے بغیر ہم اور آپ متقی نہیں بن سکتے۔ غیبت سے باز رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 میں نے کیا بتایا؟ غیبت سے زبان کو روکنا۔ آج غیبتیں عام ہو گئی ہیں، اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی برائی کسی کے اندر موجود ہو، اس برائی کو ہم بیان کر رہے ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ آج ہم اور آپ جو باتیں کرتے ہیں نا، تو کوئی ٹوک دے یار غیبت مت کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ چیز تو اس کے اندر موجود ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، حضور نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کے اندر موجود نہ ہو اور آپ اس کو بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہو گیا۔ تو غیبت یہ بہت عام ہو گئی ہے، عورتوں کے اندر بھی مردوں کے اندر بھی، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہیں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو غیبت سے زبان کو پاک رکھنا ہے، بدگمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ آج کل کیا ہے کہ ذرا سا کوئی کام ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے بدگمان ہے، بہو ساس کے لیے بدگمان ہے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے۔ تو ذرا سا کوئی کام جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمانی سے پرہیز کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کی بات کو اچھائی پر تولا جا سکتا ہے تو اس کی بات کو اچھائی پر تولا جائے۔ جب کسی کی بات سے کوئی بھی پازیٹیو پہلو نکل سکتا ہو نا، تو اس کی بات کے اگر 99 پہلو ایسے ہیں جو نیگیٹو ہیں لیکن ایک پہلو پازیٹیو نکل سکتا ہے، تو اس کی بات کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو نکالا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آدمی بدگمانی سے بچتا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ 1000 بھلائیاں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب کوئی کام وہ ایسا کر دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا خیرخواہ ہے، تو ضرور اس کا ارادہ یہ نہیں ہوگا،
تو بدگمانیاں آج بہت ہو گئی ہیں. بدگمانی سے پرہیز کرنا, مذاق اڑانے سے باز رہنا. کوئی کتنا غریب ہو, کوئی کتنا بدصورت ہو, کوئی کتنا گھٹیا ہو دکھنے میں دنیاوی اعتبار سے, ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. غیر محرم کی طرف نظر ڈالنا, غیر محرم کو دیکھنا یہ بہت عام ہو گیا ہے. تو غیر محرم پر نظر ڈالنا, یہ اس سے بھی بچنا ہے. سچ بولنا, جھوٹ آج ایک کلا ہو گئی ہے. سچ بولنے کو عیب سمجھا جاتا ہے, جھوٹ بولنا ایک کلا سمجھا جاتا ہے. اسی لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیے. تو سچ بولنا اور اللہ کے احسان کو پہچاننا کہ اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں, اور اللہ کے احکام کو بجا لانا, اللہ کے احکام کو پورا کرنا, اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا, دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا. اگر آپ کے اندر غرور آ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, تو فوراً اس عادت کو اپنے اندر سے دور کرو. ٹھیک ہے. نمازوں کا اہتمام, سنت پر عمل کرنا, یہ 10 باتیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو اپنے اندر پیدا کر لو گے اور ان 10 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو گے, تو آپ اللہ کے قریب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے اور آپ متقی بن جاؤ گے. اگر یہ 10 باتیں کسی کے اندر موجود نہیں ہیں, یا ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک یا 2-3 باتیں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں, تو پھر وہ متقی نہیں بن سکتا. مجھے امید ہے تقوی کی یہ 10 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.